اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات اور خواتین اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو جہاں جہاں بھی ہیں انہیں یہ بتایا جا سکے ثبوت و شواہد کے ساتھ کہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر کیا فراڈ ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اور ملک کی سلامتی سے اور ملک کے آئندہ آنے والے انتخابات کو کس طرح سے ایک ایسے کرائسس میں، ایک ایسی الجھن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے بعد کوئی پھر سینس پریویل نہیں کرے گی کہیں پہ بھی، جہاں پر پھر افراتفری کا وہ سارا نظام شروع ہو جائے گا کہ جہاں سے پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کا وقت شاید نہ ملے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اور ایم کیو ایم پاکستان مسلسل پاکستان کی سلامتی، بقا اور اس کے استحکام کے لیے ہر موقع پر اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے اور آگاہ کرتی رہی ہے پاکستان کے چلانے والوں کو کہ دیکھو یہ نہ کرو، دیکھو یہ ہوشیاری یہ نہ کرو۔ آپ نے دیکھا کہ سینسس اس الیکشن اور جمہوریت کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ انسانوں کو صحیح گننا ہے، وہ ملک کے لوگوں کو صحیح گننا ہے۔ پورے پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں نکل کر آئی، سندھ کے اندر ایک طوفان بدتمیزی مچا دی گئی ہے سینسس میں، مردم شماری میں۔ آپ نے دیکھا ہم نے پے در پے میٹنگز کر کے اور آپ کو آگاہ کر کے ثبوت و شواہد کے ساتھ ہم نے آپ کو سارے ثبوت دیے اور ہم نے پروف کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 7 اپریل کو سینسس 98% کمپلیٹ کر چکے تھے تو کراچی کی آبادی 1,35,00,000 گن رہے تھے۔ آج جس دن کلوز ہوئی ہے سینسس کی ڈیٹس کلوز ہوئی ہیں تو 1,91,00,000 پر کلوز ہوئی، 56 لاکھ لوگوں کا ڈیٹ گزر جانے کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بغیر اس کو ختم کرے تو، اور ہم آج بھی یہ بات نہیں مان رہے۔ ہم آج اور الحمدللہ گزشتہ کل آڈٹ شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ آڈٹ میں سب پتہ چل جائے گا، سیمپل جب آڈٹ ہوں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا گل کھلائے گئے اور کہاں کہاں پرابلمز ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی چونکہ سینسس کا یہ پروسیس ہے تو وہ آڈٹ میں انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہونے کی امیدیں ہیں، تو ہم ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا لوگوں کو گننا۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ووٹ ڈالنے سے پہلے انسانوں کو گننا ضروری ہے، پھر جب گنتے نہیں ہیں وہاں پر اپنی کارروائی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد سندھ کے حکمران حلقہ بندیوں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا بوائیکاٹ کر کے کہ جب ہمارا یہ کلیم تھا کہ کراچی میں 73 یونین کاؤنسلز کم رکھی گئی ہیں، 73 یونین کاؤنسلز پہ ایک بڑا شہر بنتا ہے، وہ صوبائی حکومت جو کہ کوئی بات نہیں مانتی کسی کی، اس کو ثبوت و شواہد دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑا کہ نہیں 70 نہیں 73 نہیں بلکہ 53 یونین کاؤنسلز ہم مانتے ہیں۔ اور وہ صرف اس والی بات کو مانے نہیں وربلی، بلکہ انہوں نے یہ میرے سامنے، آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن ہے، آپ لوگوں نے ٹی وی کے اسکرینوں پہ اس کو چلایا ہے کہ صوبائی حکومت نے اسی سال مارچ میں 2023 53 یونین کاؤنسلز کا اضافہ کیا۔ یہ کیسے ہو پایا؟ یہ ایم کیو ایم کے الیکشن کے بوائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں ہو پایا۔ جماعت اسلامی کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو 30 دن رک جاؤ، 30 دن رک جاتے تو یہ 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہو کر یہ 299 یونین کاؤنسلز پر الیکشنز ہوتے کراچی کے۔ ابھی 246 یونین کاؤنسلز پر الیکشنز ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن کے بعد
ہمارے بوائیکاٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کو یہ 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالا ہے. یہ سرکاری پیپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ 53 یونین کاؤنسلز کے اوپر ایک شہر بنتا ہے پورا. اس کو یہ کم کر کے آپ نے الیکشن کرا دیے. یہ دوسرا ثبوت ہے. پہلا ثبوت آپ کو میں نے دیا کہ بھائی لوگوں کو گنتے صحیح نہیں ہیں, گن لیتے ہیں تو حلقہ بندیاں صحیح نہیں کرتے. اب ایک تیسری واردات ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو یہاں پر مدعو کیا گیا. تیسری واردات ہے, چند دن پہلے اخباروں میں ایڈ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ تمام پاکستان سے جن لوگوں کو نئے اندراج کروانے ہیں, نئی اپنے ووٹوں کی درستگی کروانی ہے, وہ 13 جولائی تک اپنے ووٹوں کو اندراج اور اپنے ووٹوں کی درستگی کروا لیں. اب کراچی میں, کہیں پورے پاکستان میں ڈرامہ نہیں ہوگا, کراچی کے ووٹر لسٹوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ہوش ربا ایسے حقائق نظر آئیں گے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جمہوریت کو ختم کرنے اور اس کو نقصان اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سندھ کی صوبائی حکومت اور صوبائی الیکشن کمشنر, یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں, یہ اعجاز چوہان صاحب, وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ان کے بالکل کارندے بنے ہوئے, اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے الیکشن یہ ووٹر لسٹوں میں کیا گل کھلایا ہے. میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں. دیکھیں, کراچی واحد ڈسٹرکٹ ہے, جو شہر ہے کراچی واحد شہر ہے جس میں ایک شہر میں کئی ڈسٹرکٹس ہیں. لاہور دوسرا بڑا شہر ہے لیکن پورا لاہور ایک ڈسٹرکٹ پر ہے. صوبائی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے یہاں پر 60 ڈسٹرکٹس بنا رکھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ ود ان دی سٹی مائیگریٹ کرتے ہیں. پورا سرجانی ٹاؤن, معمار آباد, پورا گلشن معمار, اسکیم 33, کراچی سے لوگ شفٹ ہو کر اس جگہوں پہ گئے. کراچی سے لوگ شفٹ ہو کر اس جگہوں پہ گئے. تو جب وہ نئی جگہوں پہ چلے گئے, کوئی لیاقت آباد سے گلشن معمار میں جا رہا ہے یا کوئی اورنگی ٹاؤن سے سرجانی میں آ رہا ہے, تو اس کا جو ووٹ اندراج ہے وہ اندراج تو اورنگی ٹاؤن میں, اس لیے کہ کراچی میں دونوں پتے اسی شہر کے ہیں. اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک کا مستقل پتہ شہر سے باہر کا ہوتا ہے, ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کے مستقل پتے شہر سے باہر یا صوبے سے باہر کے ہیں. لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کا مستقل پتہ اور جس کے عارضی پتے دونوں شہر کے ہیں, دونوں کراچی کے ہیں. مستقل پتہ فرض کریں کوئی لیاقت آباد ہے تو عارضی پتہ گلشن معمار ہو گیا یا گلستان جوہر ہو گیا, لیکن ہے دونوں شہر کراچی میں. تو ایسے لاکھوں کی تعداد میں ایسے ووٹر ہیں. اگر کوئی سرجانی شفٹ ہو گیا ہے, کوئی گلستان جوہر شفٹ ہو گیا ہے, کوئی اسکیم 33 شفٹ ہو گیا, تو وہ تو الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا لیاقت آباد میں یا اورنگی ٹاؤن میں یا فیڈرل ایریا میں. تو چونکہ یہاں پر مائیگریشن ہوئی ہے ود ان دی سٹیز اور یہاں پر شہر پھیل رہا ہے, تو ہمارا پہلا مطالبہ تو الیکشن کمیشن سے یہ تھا کہ اس پروسیس کو بہت آسان کرا جائے. ووٹر لسٹوں میں اپنے ایڈریس کو چینج کرانے کا طریقہ کار یہ کہ پہلے آپ جا کر شناختی کارڈ میں اپنا ایڈریس چینج کرائیں. اب شناختی کارڈ کے ایڈریس چینج کرانے کا پروسیجر تو بہت لمبا ہے, تو جب تک وہ شناختی کارڈ میں ایڈریس چینج کروائے گا پھر جا کر ووٹر لسٹوں میں اپنا ایڈریس چینج کروائے گا, تو وہ تو کہانی باری نہیں آتی. لاکھوں ووٹ ضائع ہو رہے ہیں, لاکھوں ووٹ ضائع ہو رہے ہیں. تو ہم نے الیکشن کمیشن سے اور نادرا سے دونوں سے درخواست کی ہے کہ کراچی میں چونکہ اس طرح کے لاکھوں کیسز ہیں, اس ووٹر کے ایڈریس کو چینج, ووٹر لسٹوں میں ایڈریس کو چینج کرانے کے طریقہ کار کو بہت ہی آسان کیا جائے. ایک اپلیکیشن پہ ووٹر لسٹوں میں نام چینج ہو جانے چاہیے, جو کہ ابھی تک اس کے کوئی آرڈرز نہیں آئے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. لیکن جس اصل وجہ سے آپ کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا اور پاکستان کی اشرافیہ کو, پاکستان چلانے والوں کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ واردات کی جا رہی شہر میں. اب یہ جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی پروسیجرل مسئلہ نہیں ہے, اس میں کسی نے کرمنلٹی کی ہے, کسی نے اس کے اندر مجرمانہ انٹرونشن کی ہے. ووٹر لسٹوں کے اندر کسی نے مداخلت کر کے کراچی کے ووٹوں کو خراب کیا ہے. اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ کے اندراج کا طریقہ کار ہے وہ یا تو آپ کے شناختی کارڈ کے عارضی پتے پہ ہو یا آپ کے شناختی کارڈ کے مستقل پتے پہ ہو.
لیکن کراچی میں لاکھوں ووٹ ایسے ہیں جو کہ نہ عارضی پتے پہ ہیں اور نہ مستقل پتے پہ ہیں. اگر عارضی پتہ لیاقت آباد کا ہے اور اگر مستقل پتہ جو ہے وہ کہیں فرض کریں کہ فیڈرل بے ایریا کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ نواب شاہ میں نکل رہا ہے. عارضی پتہ اگر فرض کریں کہ اورنگی ٹاؤن کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ لیاری میں نکل رہا ہے. عارضی پتہ اگر اورنگی کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ ملیر کے گوٹوں میں نکل رہا ہے. یہ کسی نے جس کے پاس جس صوبائی الیکشن کمشنر کے پاس اس ووٹر لسٹوں کا ایکسس ہے اس نے کوئی فارمولا لگا کر کراچی کے وہ علاقے جہاں پر اس شہر کو ووٹ دینے والے وہ لوگ جو کہ ایم کیو ایم کے 99% ووٹر ہیں ان کے ووٹوں کو خراب کر دیا گیا. اب ایک بندہ جب اپنا ووٹ ڈالنے جب کسی پولنگ اسٹیشن پہ اورنگی میں فیڈرل بے ایریا میں کورنگی میں لانڈی میں جب وہ پہنچے گا تو پتہ چلے گا 8330 پہ جب دیکھے گا اس دن آ کر تو پتہ چلے گا اس کا ووٹ جو لیاری میں. اب لیاری کوئی کیسے جائے گا؟ تو ڈسٹرکٹ چینج ہو گئے. یہ میں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں چیزوں کو. ایسے لاکھوں کیسز ہیں جس میں ایک نہ ووٹر مستقل پتے پہ ہے نہ ووٹ عارضی پتے پہ ہے بلکہ ووٹ جو ہے وہ اٹھا کر ڈال دیے. یہ میں آپ کے سامنے ایک کیس پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عارضی پتہ اور ان کا مستقل پتہ یہ ہے کراچی غربی اور یہ ہے سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کا یہ ووٹ ہے. دونوں پتے اس پہ شناختی کارڈ بھی لکھے ہوئے ہیں. اور ان کا ووٹ کہاں آ رہا ہے؟ ان کا ووٹ آ رہا ہے ضلع کیماڑی میں. ان کا ووٹ آ رہا ہے تحصیل ضلع کیماڑی کے میں ان کا ووٹ آ رہا ہے. اور ان کے اس ڈسٹرکٹ سے بھی جو ہے وہ باہر نکال کر ان کو یہ ووٹ ان کے ووٹ رکھ دیے گئے ہیں. اسی طرح سے یہ سارے وہ ووٹ ہیں جو آپ کے سامنے یہ جہانگیر روڈ کا ووٹ ہے. یہ عارضی پتہ اور مستقل پتہ دونوں جہانگیر روڈ کے ووٹ آ رہے ہیں اورنگی میں. یہ اس کے بعد یہاں پر ووٹ آ رہا ہے یہاں پر یہ ملیر میں عارضی پتہ ہے. ملیر کا عارضی پتہ ہے اور مستقل پتہ ہے. ووٹ آ رہا ہے نواب شاہ میں. اور اسی طرح سے کورنگی کے ایڈریس پر جو ہے وہ عارضی پتہ مستقل پتہ کورنگی کے ایڈریس پہ ووٹ ہے لیاری میں. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ووٹر لسٹوں میں یہ ڈاکہ زنی کس نے کی ہے؟ یہ اس نے کی ہے کہ جس کے پاس یہ سارا ایکسس ہے. اور یہ آپ کے سامنے یہ پوری فائل ایسی میں ایک فائل لے کر آیا ہوں. یہ ہمارے آفس میں ایسی پوری یہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. یہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. تو یہ سو کالڈ جمہوریت کیسے آئے گی کہ جب آپ ہمیں گنیں گے صحیح نہیں, آپ ہماری حلقہ بندی صحیح نہیں کریں گے, اور اگر حلقہ بندی سے کی واردات سے گزر کر آ گئے تو آپ ہمارے ووٹ کو ہی غائب کر دیں گے. آپ ہمارے ووٹ کو صوبے سے باہر کر دیں گے, شہر سے باہر کر دیں گے, ضلع سے باہر کر دیں گے, اس علاقے سے باہر کر دیں گے. کراچی میں ایسے لاکھوں ووٹ ہیں کہ جن کا عارضی پتہ اور جن کا مستقل پتہ, ایک گھر میں 5 افراد رہ رہے ہیں, ان کا عارضی پتہ ان کا مستقل پتہ سارے پانچوں کے پانچوں لوگوں کا ایک ہے, لیکن 2 لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ اسی محلے میں ہیں اور 3 لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی جیرمینڈرنگ کر رہا ہے. یہ ٹائپو ایرر نہیں ہے. یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں, اس صوبے میں جو صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ان کے پاس یہ ایکسس ہے, ووٹر لسٹوں کا ایکسس ہے, جس سے جو ہے وہ یہ کم سے کم 30 سے 40% کراچی کے ووٹوں کو خراب کر دیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں, دوسرے صوبے میں, دوسرے شہر میں اور دور دور ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. تو ایسے ووٹوں کو صحیح کیے بغیر ہم کسی الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. اور جو لوگ اس کرمنلٹی کا شکار ہوئے ہیں, کر رہے ہیں, مرتکب ہوئے ہیں, جو لوگ یہ کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ان سارے کرنے والوں کو کیفر کردار تک ریاست کو پہنچانا چاہیے. میں ریاست سے سوال کرتا ہوں, ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ہمیں شہر والوں کو کس کے حوالے کر دیا ہے؟
اس پاکستان کی وفاقی حکومت کو چلانے کے لیے خاموشی سے جب نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو زرداری صاحب اور ان میں آپس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی تم ادھر ہم، تم ادھر سندھ میں نہیں آنا، وزیر اعظم صاحب ہم ادھر وفاق میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ عمران خان کی حکومت آتی ہے، پھر جو ہے وہ خفیہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم صرف منہ سے فائر کریں گے ایک دوسرے کے خلاف اور ہم وفاق میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، پی ایم ایل این سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اور تم ہمیں سندھ میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں 4 سالوں تک جو عمران خان صاحب کی حکومت چلی ہے وہ پیپلز پارٹی نے چلائی ہے، اور سو مچ سو کہ انہوں نے 14 اپنے سینیٹرز کے ذریعے ان کے اقلیتی ووٹ رکھنے والے سینٹ کے چیئرمین کو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ اس میں اس سے زیادہ بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا۔ 4 سالوں کے بعد جب انہوں نے پی ایم ایل این سے ہاتھ ملا لیا تو حکومت ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ الیکشنز میں پھر یہی کچھ ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت کو چلانے کے لیے سندھ کی پارٹی کے ساتھ آپس میں مکمکا ہو جائے گا، اور ہمیں پھر کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو، میرپور خاص والوں کو، نواب شاہ والوں کو پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا جائے گا۔ ہم نہیں مانیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں، اس کے بغیر نہ ہم الیکشن مانیں گے، نہ جمہوریت مانیں گے، نہ کوئی حکومت تسلیم کریں گے، اور ہم اس پہ احتجاج کریں گے، ریزسٹ کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے سینسس کو ریزسٹ کیا ہے، جس طرح سے ہم نے مردم شماری کا پیچھا کیا ہے، اور ہم نے کراچی کے لوگوں کی گنتی پوری کرانے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے 1,35,00,000 پہ یہ 98% گنتی پوری کر کے اس کا مکمکا کر رہے تھے، آج 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ کروایا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ آڈٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور خرابیاں نکل کر آئیں گی اور اس کو درست کرائیں گے۔ جس طرح سے ہم نے 53 یونین کاؤنسلز ایڈ کرائی ہیں کراچی میں، حلقہ بندیاں خراب کر دی گئی تھی، کسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کیا ہے، ہماری وجہ سے ایڈ کیا ہے۔ آج جماعت اسلامی اگر جو ہے وہ لاوارث ہو کر گھوم رہی ہے تو ہم اپنی لالچ کی وجہ سے گھوم رہی ہے۔ اگر وہ ہماری بات مانتے آج پیپلز پارٹی کا یہاں پر شہر میں میئر نہیں ہوتا۔ اپنی میئرشپ کے چکر میں، اپنی سولو فلائٹ کے چکر میں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، کراچی والوں کو نقصان کیا۔ 53 یونین کاؤنسلز ایڈ تو ہو گئے لیکن الیکشن ہو گئے۔ ایڈ کیوں ہوئے؟ کہ ہم نے الیکشن چھوڑا۔ اگر ہم بھی الیکشن لڑ لیتے تو یہ 53 یونین کاؤنسلز کی نوٹیفیکیشن ایڈ کرنے کا جو میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا، یہ پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی۔ اب تیسری واردات یہ ہے کہ اپنا صوبائی الیکشن کمشنر لگا کر، اپنے پارٹی کے سٹاف لگا کر، میں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ کے چیف الیکشن کمیشن کو نوٹسز دیے جائیں، ان کو جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور یہ جو میں آپ کے سامنے یہ سارے ثبوت رکھ رہا ہوں کہ ایک ہی آئی ڈی کارڈ میں، ایک ہی گھر میں 5 ایڈریسز ایک جیسے ہوں اور ان کے 5 ووٹوں کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1-2 نہیں، لاکھوں میں ایسی غلطیاں ہیں؟ اور وہ سارے اتفاق سے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے علاقے اور جو ہمارے ووٹر ہیں، ان کو صحیح درستگی کرائے بغیر، اور جن لوگوں نے یہ مجرمانہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر نہ تو ہم کسی الیکشن کو مانیں گے، اور نہ کسی ہم جمہوریت کے اس پروسیس کو مانیں گے، اور نہ کسی ہم جو ہے وہ کسی رزلٹ کو مانیں گے جب تک اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی، جب تک اس کی درستگی نہیں کی جاتی۔ اور اسی سلسلے میں یہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ہمارے ایم این اے ابو بکر بھائی کو یہ کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں، تو سیکرٹری صاحب یہ رہے ثبوت، یہ رہے، اور یہ جس آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میں ساری فائل اگر یہاں پر لے کر بیٹھوں جو اب تک ہمارے ساتھیوں نے جمع کی ہیں تو یہ ہمارے پاس جگہ نہ ہو بیٹھنے کی، اتنے نمبرز ہیں۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ آپ کو ایسی جو ہے جتنی فائلیں لاکھوں کی تعداد میں، یہ میں سیکرٹری صاحب یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں وہ نمبر ہیں، اس میں وہ کیسز ہیں جس میں شناختی کارڈ میں عارضی پتہ ایک ہے، مستقل پتہ ایک ہے، ووٹر لسٹ میں نہ عارضی پتے پہ ووٹ ہے نہ مستقل پتے پہ ووٹ ہے۔ تو بھائی جہاں میں رائی نہیں رہا وہاں میرا ووٹ کیسے چلا گیا؟ وہاں چیف الیکشن کمشنر، صوبائی چیف الیکشن کمشنر کی کاروائی کی وجہ سے چلا گیا۔
اس ایکسس جس کو دے رکھا ہے آپ نے ووٹر لسٹوں میں، جس کو ایکسس دے رکھا ہے، وہ پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کی بہاف پر یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کراچی کے سارے 30 سے 40% ووٹوں کو خراب کر دیا ہے کہ لوگ ہمارے ووٹر آ کر جو ہے وہ پریشان ہوتے رہیں۔ اس وجہ سے آج آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے۔ یہ آخری پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ پہلی پریس کانفرنس ہے۔ جس طرح سے ہم نے سینسس کو، مردم شماری کو پہلے دن سے نکال کر ثبوت و شواہد کے ساتھ پورے پاکستان کو، وزیر اعظم سے لے کر نیچے چیف الیکشن، نیچے یہ جو سینسس کمشنر ہے اور ان کے سٹاف سے لے کر ایک انیومریٹر تک سے ہم نے جا کر جو ہے گفتگو کی ہے ثبوت کے ساتھ، پورے پاکستان نے مان لی یہ بات کہ اگر کسی کے پاس نمبرز کے ساتھ ثبوت موجود ہیں تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ اسی طرح سے آج ایم کیو ایم پاکستان آپ کو یہاں پر زحمت دے کر ریاست کے اداروں کو، ریاست چلانے والوں کو، حکومت پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر کو یہ آواز لگا کر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ سندھ کے اوپر توجہ دیں۔ یہ سندھ کے جو حکمران ہیں پاکستان کی سالمیت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں۔ ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم کیا پنجاب میں جس طرح سے شہریوں کے ساتھ انصاف ہے، کیا سندھ کے رہنے والوں کو یہ انصاف جو ہے وہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ساری برائیاں اسی صوبے کے لیے لکھی گئی ہیں؟ کوئی ہمارے پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو انتباہ کرتا ہوں، میں آج آپ کے سامنے یہ ثبوت پیش کرتا ہوں، جب تک اس کو صحیح نہیں کیا گیا، جب تک ان ووٹر لسٹوں کو صحیح نہیں کیا گیا، جب تک یہ چیک نہیں ہو گئے، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنائی جائے، کوئی کمیشن بنایا جائے، اور جو اس تمام معاملات کو دیکھے انہی لوگوں کو نہ کہہ دیجئے گا، جو لوگ ڈاکو ہیں انہی کو چوکیدار نہ بنا دیجئے گا، کسی چیف الیکشن کمشنر جو کہ پروونشل، جو کہ خود اس چیزوں میں ملوث ہیں، ان کو ہی نہ کہہ دیں کہ اس کو درست کریں، کبھی بھی درست نہیں کریں گے۔ اور ان سے یہ ایکسس لیں، یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ریاست کی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا ایکسس ایک ایسے آدمی کے پاس ہے جو کہ پیپلز پارٹی یا کسی پارٹی کا کارکن بن کر کام کر رہا ہے، اس نے بددیانتی کی ہے۔ بغیر بددیانتی کے یہ کام غلطی سے ہو نہیں سکتا، یہ کرمنل نیگلیجنسی نہیں ہے، یہ بلکہ جان بوجھ کر یہ کرائم کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی سالمیت سے کھلواڑ کیا گیا ہے، اور یہ کراچی کے ووٹوں کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے ووٹوں کو خراب کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے۔ جب تک یہ درست نہیں ہوں گے، جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے، نہ تو ہم کسی الیکشن کو مانیں گے، نہ ہم کسی ووٹر لسٹ کو مانیں گے، اور نہ ہم کسی جمہوریت کو مانیں گے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ، اور میں تمام جو ادارے ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے اور جو الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، پل ڈیٹ ہے، فافین ہے، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کے اوپر توجہ دیں۔ جن کو بھی ثبوت و شواہد چاہیے، ایم کیو ایم پاکستان آپ کو لاکھوں ثبوت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے کارکنان نے جب سے یہ ڈیٹ آئی ہے گلی گلی جا کر، ہمارے ذمہ داران نے سو مچ سو کہ پوری رابطہ کمیٹی سے لے کر نیچے کارکنوں تک نے گلی گلی جا کر یہ ڈیٹا جمع کیا ہے، لوگوں کو 8300 کے اوپر لوگوں کو ان کے ووٹ کو چیک کروایا ہے جب انہوں نے 8300 پہ کیا۔ اور میں پاکستان اور بالخصوص سندھ اور اس سے بھی بالخصوص کراچی اور شہری علاقوں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اپنا ووٹ چیک کرو، تمہارے ووٹوں میں ڈاکہ پڑ چکا ہے تو اپنے ووٹوں کو چیک کرو، اپنے شناختی کارڈ کو 8300 پر سینڈ کرو، دیکھو کہ جہاں آپ رہ رہے ہو آپ کا وہاں پر ووٹ آیا ہے نہیں آیا۔ ہم نے 2021 اور 2022 میں جن ووٹوں کو، یہ جو ابھی ڈیٹ آئی ہے ووٹوں کو صحیح کرانے کی جو ڈیٹ آئی ہے، ہم نے 2022-2023 میں ان ووٹوں کو صحیح کرنے کے لیے جتنی بھی گزارشات کی تھیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو جتنے بھی جو ہے وہ فارم 21-22 لکھ کر جو ہے بھجوائے تھے، اس میں سے ایک ووٹ بھی صحیح ہو کر نہیں آیا، ایک ووٹ صحیح نہیں ہوا ہے۔ 2021-2022 میں الیکشن کمیشن کو جتنی جو نئی لسٹیں آئی ہیں اس میں سے جو مسائل حل کر کے ووٹر لسٹوں کے اندراج کے لیے دی، ایک ووٹ صحیح ہو کر نہیں ہے، وہی کی وہی لسٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس آدمی کے پاس یہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جس الیکشن کمیشن کی لسٹیں ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے ووٹ درست ہوں،
کراچی کے وہ لوگوں کے ووٹوں کو اندراج کیا جائے اور کراچی کے جینوین باشندوں کو، کراچی کے رہنے والوں کو اس جمہوری حق سے وہ دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو 2021 اور 22 میں ہم نے درستگی کے لیے جو فارم جمع کرائے تھے، ایک ووٹ بھی جب لسٹیں آئی ہیں اس ووٹر لسٹوں میں ایک ووٹ بھی درست ہو کر ہمیں نہیں ملا ہے۔ تو ابھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ابھی جو اخباروں میں ایڈ آیا ہے 13 جون تک کی جو ڈیٹ ہے، ابھی یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فارم جمع ہو رہے ہیں، اس کو درست ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ جب تک آپ کنویں میں سے کتا نہیں نکالو گے، جب تک جو ہے وہ کنویں کا پانی ٹھیک نہیں آئے گا، جب تک یہ صوبائی الیکشن کمشنر کو آپ ٹھیک نہیں کرو گے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنان جو کہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ اگر نہیں وہاں پر ان کی باس پرس کریں گے، ان کو قانون کے دائرے میں جب تک نہیں لائیں گے، نہ تو یہ جمہوریت کوئی ایکسیپٹ ہوگی یہاں پر پنپے گی، اور نہ ہی یہ الیکٹورل پروسیجر کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا، کم سے کم MQM پاکستان نہیں کرے گی، اور آپ ہمیں اگنور نہیں کر سکتے۔ میں ریاست کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد سارا پیسہ، ساری پاور ان کے پاس ہے، یہ آرام سے صوبوں میں مزے کرتے ہیں، 13,000 ارب روپے اب تک خرچ کر چکے ہیں، پینے کا پانی نہیں دیتے، نوکری نہیں دیتے، کوٹے پہ کوٹا نہیں دیتے، کچرا نہیں اٹھاتے، اداروں کو اختیارات نہیں دیتے، حلقہ بندیاں صحیح نہیں کرتے، لوگوں کو گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہیں، لوگوں کے ووٹر لسٹوں کو تہس نہس کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو بھائی پاکستان کے ہم بھی شہری ہیں، باشندے ہیں، خدا کے واسطے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ جو ہے وہ فی الفور بند کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ کراچی اور MQM کی بات اگر نہیں سن رہے ہوتے تو 1,35,00,000 سے نمبر مردم شماری کے بڑھ کر 1,91,00,000 نہیں ہو جاتے۔ 56 لاکھ لوگ ڈیٹ بند ہونے کے بعد، ڈیٹ گزرنے کے بعد ان کا اضافہ ہوا، اور MQM پاکستان آج بھی وہ نمبر نہیں مان رہی، نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ابھی یہ جو سینسس ہے، مردم شماری، اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، ابھی ایک مرحلہ ختم ہوا ہے، سینسس کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے۔ جب ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی آڈٹ کی ڈیٹ آتی ہے، 5% آڈٹ ہوگا ان بلاکس میں جہاں پر پرابلم، اس کی ڈیٹ کل سینسس کمشنر نے ڈیٹ دے دی ہے، اور اب جو ہے وہ اس پہ آڈٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو نمبر 1 کہ MQM کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ بات MQM کی نہیں ہے، بات ہے ثبوت و شواہد کی۔ ہم نے اگر مردم شماری کے اوپر بھی بات کی ہے تو صرف خالی بینر نہیں لگائے، بلکہ بینر تو ہم نے لگائی نہیں ہے، ہم نے نعرے نہیں لگائے، ہم نے ایک کیس کو فالو کر کے بالکل ایویڈنس کے ساتھ ہم نے پروف کیا ہے کہ بلاکس میں نمبروں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ لوگوں کے سامنے، ان پروف کو کوئی جھٹلا نہیں سکا، جس کی وجہ سے آج تک سینسس کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور سینسس کو 56 لاکھ لوگ اس میں اندراج کرا ہے۔ دوسری بات آپ نے کون کرا ہے، میں آپ کو نام لے کر میں نے اس سے زیادہ واضح، میں تو بھائی کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھ رہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر، جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں، جو اعجاز چوہان صاحب ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کر، اتنی امپورٹنٹ سینسیٹیو جگہ پہ، جو کہ ریاست کا ایک پلر ہے، ریاستی ادارہ ہے، اس ریاستی ادارے کا جو صوبہ سندھ کا جو ہیڈ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی سربراہی میں، انہوں نے خود یا ان کی سربراہی میں یہ سارے ووٹ 30 سے 40% ووٹ خراب کیے گئے۔ ایک آپ آج ابھی بیٹھے بیٹھے، آپ صحافیوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ ابھی بیٹھے بیٹھے کراچی کے رہنے والے ہو نا، آپ ابھی اپنا ID کارڈ ڈالو، اپنا ووٹ ڈالو نا، آپ میں سے کم 10 اگر لوگ ہو تو 3 لوگوں کے پتے جو ہے نا یہاں کے نہیں ہوں گے، میں لکھ کے دے دوں۔ یہ کسی نے کاروائی ڈال دی ہے، تو ہم تو نام لے رہے ہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ریاست کو آواز دے رہے ہیں، حکومت کو آواز دے رہے ہیں، الیکشن کمشنر جو کہ وفاقی الیکشن کمشنر ہیں ملک کے، ان کو آواز لگا رہے ہیں کہ یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے بھائی، اس کو پکڑو، روکو، دیکھو، ورنہ یہ تباہی بربادی کا جو ہے وہ یہ پوری ریسیپی ہے ساری۔ جی سر، یہ بتائیے گا MQM کے سینیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو چیئرمین
سینٹ کی مراعات کے حوالے سے جو بل ہے جعلی طور پر جو ہے اس پر دستخط کیے گئے ہیں، تو اس پر آپ لوگوں کی دیکھو اس والی بات کے لیے بہت سارے مواقع ہیں. میں آج کے اس ایجنڈے کو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد یہ سینٹ کے چیئرمین کے اوپر میں بہت دفعہ بات گفتگو کر لوں گا، 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر لوں گا، تو اس کے اوپر ابھی کوئی جواب نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ہاں یہ بتائیے گا کہ اب جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ عام انتخابات جو ہیں وہ 2017 کی سینسس پر ہوں گے یا ابھی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اس پر ہوں گے. اگر یہ ٹائملی ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے کہ 2017 کی مردم شماری پر ہوں گے، پھر ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ بھائی جب یہ آپ نے مردم شماری کرائی ہے تو ایسا وہ مردم شماری تو 2017 کی صحیح نہیں ہوئی تھی کراچی میں، سندھ میں تو صحیح نہیں ہوئی تھی، تو ہمیں تو نئی مردم شماری کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن چاہیے. اور یہ مردم شماری ادروائز ہوئی کیوں ہے؟ تو اگر یہ تو پھر جمہوریت تو پھر کمپلیٹ جمہوریت نہیں ہوگی نا، پھر تو جو اس کے اوپر ہمیشہ کوشچن مارک رہ جائے گا. اور جو بھی ابھی ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو نئی مردم شماری کے اوپر یہ الیکشن ہونے چاہیے، جلدی اس پہ کام کریں. لیکن مردم شماری صحیح کر کے بھی کام کر لیں گے، لیکن اگر ایسے ڈاکوؤں کو، چوروں کو اور جمہوریت کو لوٹنے والوں کو اگر آپ عہدوں پر بٹھا کر رکھیں گے، جو کسی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہوں اور جو ووٹر لسٹوں کو خراب کر رہے ہوں، تو پھر آپ کس جمہوریت کی گارنٹی دیتے ہیں؟ پھر آپ کس صحیح اور فیئر اور جو ہے وہ صحیح الیکشن کی آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ تو اس طرح تو یہ نہیں چلے گا. اس کو صحیح کیے بغیر نہ کوئی جمہوریت صحیح ہو سکتی ہے اور نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. جی ایم کیو ایم کے بغیر پی ڈی ایم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہوتے ہیں پی ڈی ایم نظر انداز کر دیتی ہے، آپ کو پریس کانفرنسز کرنا پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے آپ کے تھوڑے بہت مطالبات منظور کیے جاتے ہیں؟ آج آپ بول رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانیں گے اگر ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہوئی. اس سے پہلے آپ نے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بھی ایسے ہی چاہتا کہ ہم اس بلدیاتی الیکشن کو نہیں مانیں گے، آج آپ ماننے پہ مجبور ہیں. دوسرے آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی 15 سال سے حکومت شہر کے مسائل ہیں، تو پیپلز پارٹی کا میئر آ چکا ہے، وہ شہر کے دورے کر رہا ہے اور آپ کے اوپر لینڈ گریبنگ کے اور مختلف سنگین الزامات بھی عائد کر رہا ہے. ذرا ان دونوں باتوں کے لیے بتا دیں. دیکھیے آپ کی جو پہلی بات ہے کہ ہم نے مان لی، ہم نے نہیں مانی، لوکل گورنمنٹ ہم نے نہیں مانی. اگر ہم مان رہے ہوتے تو ہم حصہ لیتے، اور ہمارے نہیں ماننے کی وجہ سے میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھا دیا کہ 53 یونین کاؤنسل، میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھا دیا 53 یونین کاؤنسل اسی صوبائی حکومت کو ایڈ کرنا پڑی ہیں. ابھی کراچی کی یونین کاؤنسل آفیشیلی 299 ہے. ہم تو اس الیکشن کو ہی نہیں مانتے. یہ تو الیکشن سیکشن 10(1) جب وڈرا کر لیا تو اس وقت تو اس کانسٹیٹیوئنسی سے کوئی بھی حلقہ بندیاں تو تھی نہیں یہاں پہ، تو پھر الیکشن کیسے؟ ہم تو اس الیکشن کو نہیں مانتے. دوسری بات آپ نے کی کہ پی ڈی ایم والی، جناب علی ہمارا جو معاہدہ ہے وہ پی ایم ایل این سے، ہم حکومت میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا یہاں پہ نہ کوئی وزیر ہے اور نہ ہمارا یہاں پر کوئی جو ہے عہدیدار ہے. ہماری ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ طے ہوئی تھی. وہ ورکنگ ریلیشن شپ بالکل پہلے دن سے ہی کوئی بات انہوں نے نہیں کسی چیز کا لحاظ کیا ہے. ہم بہت اسمال چھوٹے سے پارٹنر ہیں. آج ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ملک کے اس نازک دور میں جہاں پر آپ کی اکانومی سنبھل کر نہیں گر رہی ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1 سال تک پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رکھا، اس پر سے ایم کیو ایم بھی آئے کہے کہ بھئی ہم اپنی 7 سیٹیں لے کر باہر جا رہے ہیں اور تاکہ ملک کا اور بڑا اگر ہو جائے اور ڈی اسٹیبلائز. یہ ڈالر جو ابھی 300 روپے کا ہے یہ 400 روپے کا ہو جائے گا صرف ایک اعلان کی وجہ سے. تو ہم میں یہ ذمہ داریاں ہیں، ہم کہیں سے بھی ڈیویٹ نہیں کر رہے. ہماری بات وفاقی حکومت ہماری بات سن رہی ہے. ہم نے 51 سے زائد میٹنگ کی ہیں. 6 دفعہ وزیر اعظم پاکستان سے صرف سینسس کے ایشو پہ ملے، 11 دفعہ جو ہے وہ احسن اقبال سے سینسس کے ایشو پہ ملے. ان کے جو ہے وہ جو بھی ان کے نمائندے، ہمارا وفاقی وزیر امین الحق اس سینسس کی کمیٹی میں آفیشیل جو ہے بینگ این آئی ٹی منسٹر اس کے اوپر ایک ممبر کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. اس میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ساتھ. تو ہماری اگر ہم نے اس وفاق میں حکومت میں رہنے کا اگر فائدہ اٹھایا ہے، جبھی تو آج 56 لاکھ لوگ انکلوڈ کیے گئے. ڈیٹ گزرنے کے بعد اگر ہم یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو ہم بھی یہ بینر لگا رہے ہوتے، ہم بھی صرف جو ہے مظاہرے کر رہے ہوتے اور ایک آدمی بھی نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک سینسس کے دوران ڈیٹ گزرنے کے بعد ایک بھی انسان کا اضافہ نہ ہوا ہے، تاریخ نہیں ہوا ہے ایک بھی انسان کا اضافہ. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ڈیورنگ سینسس ڈیٹ گزر جانے کے بعد احتجاج کی وجہ سے، فالو اپ کی وجہ سے اور پیچھے ثبوت و شواہد کی وجہ سے 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ کرنا پڑا، جو کہ ایک شہر بنتا ہے پورا.
56 لاکھ کی آبادی والے شہر معلوم کرو پاکستان میں کتنے ہیں. کوئی شہر پاکستان کے بڑے بڑے شہر 56 لاکھ اس کی آبادی نہیں ہے. ان 56 لاکھ ایک پورا شہر کم کر دیا گیا تھا. تو بالکل جو ہے وہ ہم نے اس حکومت میں رہنے کے عمل کو لوگوں کے لیے کہ حقوق لینے کے لیے استعمال کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے مساہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہیں. اگر حکومت میں شامل ہوتے تو یہ الیکشن ہمیں حلقہ بندیاں ٹھیک ہوتی, یہ جو ہے وہ ووٹر لسٹوں میں یہ مسائل نہیں ہوتے, اور پھر ہم جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے الیکشن سے بائیک آؤٹ نہیں کرتے. یا ہم نے احتجاجاً جو اگر ہم نے 25 پریس کانفرنس کی ہیں لوکل یہ سینسس کے اوپر, وہ ہم نہیں کرتے. ہم نے تو نام لے کر بات کی ہے سینسس کے اوپر بھی, ہر کسی کا نام. آج بھی میں آپ کو یہ جو الیکشن کمشنر ہے صوبائی, میں اس کا نام لے کر, اعجاز چوہان صاحب کا نام لے کر کہہ رہا ہوں, ان کی سربراہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم کوئی یہ تو پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں, تو ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی اچھا کرے گی ہم اچھا بولیں گے, غلط کرے گی جو ہے وہ ہم اس کو غلط کہیں گے. اور آپ نے بات کی کہ میئر کیا کہہ رہا ہے, خیر میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میئر کی میں بات سنوں, بٹ میں اسے بھی کہہ لک ہوز ٹاکنگ کہ جہاں پر جس شہر میں سسٹم چل رہا ہو, جس شہر میں جو ہے وہ 18 سسٹم چل رہے ہوں, جس شہر میں کسی کی لیگل زمین جو ہے وہ بچی بھی نہ ہو, اسی دوسروں کی زمینوں پہ, لوگوں کی جمع پوجی کی زمینوں پہ سسٹم والے آ کر نام چل رہے ہیں کہ فلاں سسٹم ہے, فلاں سسٹم ہے, فلاں سسٹم ہے, اور وہ آ کر جو دیواریں چنیں اور اسی کو اس کی زمین واپس کرنے کے لیے کروڑوں روپے لے کر اس کو واپس کریں, اور اگر کمزور ہے تو اس کی زمین جو ہے وہ کھا جائیں. وہاں پر اگر ان کا کوئی نمائندہ اگر جو ہے مصطفیٰ کمال, جس کو دنیا کے 12 بہترین شہر کرنے والے شہروں میں کراچی کو میرے دور میں شامل کیا گیا, دنیا کے مختلف جو ہے وہ اتھارٹیز نے, دنیا کے مختلف جو ہے وہ فورمز نے ہمیں جو ہے وہ بہترین کارکردگی پیش کرنے والا میئر ہم نے جو ہے وہاں ڈکلیئر کیا. اور ساری دنیا کو چھوڑ دیں, کراچی کے لوگ چاہے میرا دوست ہو یا دشمن ہو, آج جا کر کسی سے جا کر پوچھیں کہ کراچی کس کے زمانے میں راتوں کو جاگ کر کام ہوتا ہوا دیکھتا تھا, تو صرف ایک ہی نام لیں گے اور وہ مصطفیٰ کمال کا نام ہے. تو مجھے جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں ہے جو لوگ بات کرتے ہیں, بس میں یہ کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور لک ہوز ٹاکنگ, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے, ہمارے ایکشن جو ہیں وہ ہمارے بولنے سے زیادہ ہیں. جی سر, آپ نے بات کی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ اور ہو از ٹاکنگ, لیکن آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے وفاق میں آپ ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ صوبائی حکومت میں پچھلے سالوں میں رہ چکے ہیں. کیا پیپلز پارٹی یا جو یہ ملک چلانے والے لوگ ہیں یا پھر وفاقی حکومت آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں یا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے, آپ نے اتنی پریس کانفرنسز کی ہے, جب کافی کام کیا ہے, پریس کانفرنسز کی ہے, لیکن وہ آپ کو کیا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں, جب ایم کیو ایم کو میدان میں اترنا چاہیے تھا کراچی کے لیے, تو آپ لوگ الیکشن سے چلے گئے, لیکن اب کچھ عرصے کے بعد الیکشنز ہیں, قومی الیکشنز بھی ہوں گے, تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انہی کے ساتھ آپ جائیں گے یا پھر اور کوئی ہم آگے جا کے پروٹیسٹ وغیرہ ایم کیو ایم کی طرف سے دیکھیں؟ دیکھو, اگر کوئی ایم کیو ایم کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہا ہے ایم کیو ایم کا, وہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے. اور ہم اتنی آسان شے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لے اور جو ہے وہ یہ کام کرے. ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے کی کوشش کی گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ 7 اپریل کو سینسز 98% کمپلیٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا, اور 1,35,00,000 کراچی کی آبادی گن رہی گئی تھی. اگر ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ ہمیں لے چکے ہوتے تو آج 1,35,36,37 لاکھ پہ کراچی کی آبادی مکمل ہو چکی ہوتی. یہ جو 56 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے وہ ایم کیو ایم نے کروایا ہے, وہ ایم کیو ایم نے کروایا. اور ٹیکن فار گرانٹیڈ اگر لیتے تو یہ اضافہ نہیں ہوتا. نمبر 1, آج جو 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کروایا اس کراچی میں, 53 یونین کاؤنسل جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہیں, یہ ایم کیو ایم نے 53 یونین کی, یہ نوٹیفیکیشن میرا نہیں ہے, یہ سندھ کی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے, جہاں پر وہ سندھ حکومت جو کہ پانی کا خطرہ نہیں دے رہی, وہ یہ بات مان رہی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم 53 یونین کاؤنسلز کراچی میں ایڈ کر رہے ہیں. یہ پروونشل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے. کیا آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ ہم نے کروایا ہے. کیوں کروایا؟ کہ ہم نے اصولی موقع پہ اختیار کیا کہ ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے الیکشن میں, ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا بوائیکاٹ کریں گے, لیکن ہم شہر کے اوپر سودے بازی نہیں کریں گے. آج کراچی والے جیت گئے, ایم کیو ایم والے جیت گئے, جتنے بھی الیکشن لڑنے والے سب ہار گئے. آج دیکھیں جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے. جماعت اسلامی کا حشر آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے میئر کس طرح بنا ہے آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا کہانی ہے. کیا یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کراچی درست کریں گے یا اس کردار کے لوگ کراچی درست کریں گے؟ اور 6% ٹرن آؤٹ ہوا ہے, تو لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر آگے. 6% ٹرن آؤٹ پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے. جو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں
وفاقی حکومت چلانے کے لیے یہ معاہدہ ہو جاتا ہے خاموشی سے کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ وفاق میں وزیر اعظم کو تنگ نہ کرے اور سندھ کی حکومت کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا کہ وہ یہاں پر صرف جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھنے آتے تھے, وہ صرف فاتحہ پڑھنے آتے تھے اور یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانے کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ زبانی جمع خرچ, وہ وہاں سے ان کو گالی بکتے تھے, یہ یہاں سے ان کو گالی بکتے تھے. ان کو پریکٹیکلی بالکل چھوٹ تھی کہ آپ صرف جو ہے پی ایم ایل این سے نہیں ملنا, باقی سارے کام کرنا. یہ آپ دیکھیں 4 سالوں تک ان کی حکومت رہی. عمران خان صاحب 4 سالوں میں 8 دفعہ کراچی آئے. میں دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ نیکسس دوبارہ نہیں بننا چاہیے کہ آپ کراچی کو گروی رکھ دیں, سندھ کے شہری علاقوں کو گروی رکھ دیں اور اپنی وفاقی حکومت آپ آرام سے چلائیں. پیپلز پارٹی یہاں پر ہمیں مار رہی ہو, پانی نہیں دے رہی ہو, کوٹا سسٹم پہ کوٹا نہیں دے رہی ہو, ہماری حلقہ بندیاں خراب کر رہی ہو, ہمیں گن نہیں سہ رہی ہو, ہمیں جو ہے وہ ہمارے ووٹر لسٹوں کو تہس نہس کر رہی ہو, اور وفاق جو ہے وہ سکون اور چین کی بانسری بجاتا رہے. نہیں ہونے دیں گے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں ہونے دیں گے یہ, اور یہ ہم اس پہ ریزسٹ کریں گے. سارے جمہوری قانونی آئینی طریقہ کار اپنائیں گے, جیسے ہم نے سینسس کا پیچھا کیا ہے, مردم شماری کا پیچھا کیا ہے, ثبوت و شواہد جمع کر کے ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. اسی طرح سے ہم یہ ووٹر لسٹوں کو صحیح کرائے بغیر ہم اس کراچی کے لوگوں کے حق میں ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو.